آج کا سوال قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ اس کو بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں تاکہ مکمل تفصیل آپ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ قربانی کے لیے شرائط کون سی ہیں کہ کس آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کا آزاد ہونا ضروری ہے، اور آزاد ہونے کے بعد اس کا مقیم ہونا ضروری ہے۔ یعنی کوئی اگر آدمی امیر تو ہے لیکن سفر میں ہے، تقریباً شرعی سفر 78 کلومیٹر سے زیادہ سفر پر ہے، 78 کلومیٹر، اگر اتنا وہ سفر کر رہا ہے، اس سے آگے جانے کا ارادہ ہے قربانی کے دنوں میں، تو اس آدمی پر یعنی مسافر آدمی پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ آدمی صاحب استطاعت ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ اگر وہ مالدار ہے تو اس پر بھی قربانی نہیں، بالغ ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو اور صاحب استطاعت ہو، اور یہ ہو بھی قربانی کے 3 ایام میں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ میں۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمی شروع میں قربانی لے لے، وہ رمضان المبارک میں یا شوال میں امیر ہے تو اس وقت اس پر قربانی واجب ہے، نہیں۔ جو 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو امیر آدمی ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ صاحب استطاعت صاحب نصاب، یعنی صاحب نصاب کے لیے جو شرط رکھی ہے کہ اس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، اگر سونا نہیں تو 52.5 تولے چاندی، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر نقدی کیش، نقدی رقم ہو، یا مال تجارت ہو، اور اس میں 5ویں چیز زائد الضرورت سامان۔ اگر اس میں کوئی ایک چیز اتنی نہیں لیکن سب چیزوں کو، سونا کو، چاندی کو، نقدی کیش کو، مال تجارت کو یا زائد الضرورت سامان کو جمع کر کے 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے، تو اس مسلمان پر، مقیم پر، بالغ پر، آزاد پر قربانی واجب ہے۔ اب زائد الضرورت سامان کیا ہے؟ کہ آدمی کے پاس رہائش کے لیے ایک مکان ہے لیکن اور مکانات اس نے بنوائے ہیں، وہ کرائے پر دیے ہوئے ہیں، اب یہ اس کی ضرورت سے زائد ہیں تو اس کی قیمت شمار کی جائے گی۔ یا کچھ گھر کے سامان ایسے ہیں کہ پورا سال اس کے استعمال میں نہیں آتے، برتن ہیں، بسترے ہیں، تو وہ اس میں شمار کیے جائیں گے۔ اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 87 یا 90 ہزار کے قریب آج کل کے ریٹ کے مطابق بنتا ہے، تو جس کے پاس 90 ہزار کا مال تجارت ہو، یا سونا ہو، یا چاندی ہو، یا کوئی نقدی ہو، یا زائد الضرورت سامان ہو، یا سب کو ملا کر اتنی رقم بنتی ہو، تو اس پر ان 3 ایام میں یعنی 10، 11 اور 12 کو ان میں سے کسی دن بھی قربانی کرنا اس پر واجب ہے۔ اب مسئلہ ایک یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ فیصل بھائی نے پوچھا ہے کہ میں قربانی کروں یا میری بیوی قربانی کرے۔ تو آدمی دیکھے کہ جس گھر میں جتنے افراد کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب بنتے ہوں، بیوی کے پاس اتنا مال ہے، خاوند کے پاس اتنا مال ہے، والد کے پاس، بیٹے کے پاس اتنا مال ہے، تو اس ہر آدمی پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک آدمی کی طرف سے جو آدمی قربانی کرتا ہے تو سب گھر والوں کی طرف سے وہ کافی نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ خاوند غریب ہوتا ہے، بیوی مالدار ہوتی ہے، تو خاوند سوچتا ہے کہ میں اپنی طرف سے قربانی کروں یا بیوی کی طرف سے قربانی کروں، تو جس پر پہلے واجب ہے اس کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ جس آدمی پر قربانی واجب ہو وہ دوسروں کی طرف سے کرتا ہو، نفل قربانی کرتا ہو، والدین کی طرف سے کرتا ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہو، تو یہ بات غلط ہے۔ پہلے واجب کو پورا کیا جائے، اس کے بعد نفل قربانی کی جائے۔ تو اس مسئلے میں احتیاط کریں، یعنی مختصر یہ کہ جس آدمی کے پاس 90 ہزار کی مالیت موجود ہے، قربانی کے ایام میں اس پر قربانی واجب ہے، اور جو آدمی واجب ہونے کے بعد قربانی نہیں کرتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اگر یہ بات نہ ہو، آدمی کے پاس وسعت ہو،
बाज़ गुंजाइश हो तो बाज़ गुंजाइश की सूरत में कोशिश करे कि कुर्बानी करे, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह के यहाँ कुर्बानी के अय्याम में जानवर के खून के बहाने से ज़्यादा अफजल अमल कोई और नहीं है, और जानवर के बालों के बराबर उसको नेकियां मिलती हैं। तो ये इतना अफजल अमल है। हाँ, आदमी के पास उस वक़्त पैसा मौजूद नहीं, रकम मौजूद नहीं, लेकिन उसके पास उधार मिलने की उसको उम्मीद है और वो दूसरे दिन अदा भी कर सकता है, लेकिन आज रकम नहीं, कल अदा कर सकता है, काफ़ी मालदार है। तो अगर उस पर वाजिब नहीं होती तो वो कोशिश करे कि कर्जा लेकर भी कुर्बानी कर सकता है, लेकिन गरीब आदमी कर्जा ना ले ताकि वो खुद ही कुर्बानी का बकरा ना बन जाए। इतने महंगाई के दौर में वो एहतियात करे। लेकिन जो मालदार है उसके पास अभी तो मौजूद नहीं, अभी कुर्बानी वाजिब नहीं हो रही, लेकिन दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन उसके पास माल आ जाएगा तो वो कर्ज लेकर भी कुर्बानी कर सकता है। हाँ, बाकी ये जो निसाब है इसमें से अपने घर की सामान की जो आप हिसाब लगाएंगे तो घर की जो ज़रूरियात हैं, घर का जो राशन है, जो घर के बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, या आपकी उस दिन की ज़रूरत है, या कोई आप पर कर्जा है तो वो उससे निकाला जाएगा। ये सब चीज़ें निकाल कर अगर आपके पास इतनी रकम या इतना माल बचता है कि जिसकी वजह से आप साहिब निसाब बनते हैं तो इस आदमी पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो अगर कोई और मसला है तो आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कुर्बानी के जानवर के बारे में। ये